جاگیرداری اور جاگیردارانہ کلچر، مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ 7واں باب، جاگیردار اور برطانوی نظام کا تسلط۔ کمپنی کے زمانے میں برطانوی حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ حکومت کے منتظمین اور لوگوں کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ فارسی، ہندوستانی اور دوسری مقامی زبانوں کو سیکھیں تاکہ لوگوں سے براہ راست رابطہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ان کا رویہ سماجی و معاشی اصلاحات کی طرف تھا۔ وہ ہندوستان کے قدیم نظام میں تبدیلی کے خواہش مند تھے، لیکن 1857 کی جنگ اور اس کے نتیجے میں کمپنی کی حکومت کے خاتمے نے برطانوی حکومت کی پالیسیوں کو بدل دیا۔ جنگ کے نتیجے میں انہیں لوگوں کی طرف سے مایوسی ہوئی تھی کہ انہوں نے ان کا ساتھ نہ دیا تھا اور ان کے خلاف بغاوت میں حصہ لے کر ان سے بدعہدی کی تھی۔ اس لیے وہ سماجی اصلاحات سے دستبردار ہو گئے اور کوشش کی کہ ہندوستان کے قدیم نظام کو اسی طرح سے رہنے دیا جائے۔ عوام سے براہ راست تعلق کے بجائے با اثر اور رسوخ والے لوگوں کے ذریعے ان سے رابطہ رکھا جائے۔ اس لیے لارڈ کیننگ نے اودھ میں تعلق داری نظام کو بحال کیا۔ اس کی اسی پالیسی کو دوسرے صوبوں اور علاقوں میں بھی اختیار کیا گیا۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ جاگیردار طبقے کو ہوا۔ جب جاگیردار طبقہ برطانوی حکومت کے لیے ضروری ہو گیا اور اس طبقے نے بھی اپنی وفاداری کا ثبوت دیا تو برطانوی حکومت نے اس کے تحفظ، ترقی اور استحکام کے لیے مختلف قدم اٹھائے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بدلتی ہوئی صورتحال میں تاجروں اور ساہوکاروں کا طبقہ ابھر رہا تھا اور وہ جاگیرداری کے لیے ایک خطرہ تھا۔ جاگیردار جو اپنی جاگیری کے انتظام پر پوری توجہ نہیں دے رہے تھے، ان کی مالی حالت خراب ہو رہی تھی اور اس نئی صورتحال میں جاگیرداروں کا پرانا نظام ٹوٹ چکا تھا۔ اب اس انتظام کے لیے جس نئی تنظیم کی ضرورت تھی، جاگیردار اس کے اہل نہیں تھے۔ وہ اپنی آمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں رکھتے تھے۔ وہ زیادہ اخراجات کی صورت میں قرض لیتے تھے اور یہ قرض دینے کے لیے اس وقت سوائے ساہوکار کے اور کوئی ادارہ نہیں تھا کہ جہاں سے انہیں آسان شرائط پر قرض مل سکتا۔ پنجاب میں جاگیرداری نظام کے اس بحران کی وجہ سے جاگیرداروں نے اپنی جاگیریں رہن رکھنا شروع کر دیں۔ خاص طور پر مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان کے علاقوں میں ان کی زمینیں ساہوکار خرید رہے تھے۔ اس صورتحال کی وجہ سے حکومت کو تشویش ہوئی۔ 1815 کی لینڈ ٹرانسفر رپورٹ میں لکھا گیا کہ گاؤں کا انتظام ان لوگوں کے پاس ہونا چاہیے جو با اثر ہوں اور گاؤں والوں کا اعتماد رکھتے ہوں۔ ایک ایسا طبقہ ہی حکومت اور رعیت کے درمیان رابطے کا کام دے سکتا ہے۔ ساہوکار یہ حیثیت کبھی حاصل نہیں کر سکتے جبکہ قدیم جاگیردار اس کے کردار کو عمدگی کے ساتھ ادا کرنے کے قابل ہیں۔ اب حکومت نے اس جانب توجہ دی کہ جاگیرداروں اور تعلق داروں میں اس احساس کو پیدا کیا جائے کہ وہ اپنی جاگیروں کا بہتر انتظام کریں اور اب تک جو بدعملی اور بد انتظامی ہوتی رہی ہے اسے روکیں۔ خصوصیت سے ان کا عملہ جو بدعنوانیوں، غبن اور خرد برد میں ملوث ہوتا ہے، اس کا سد باب کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جاگیردار بذات خود جاگیر کے انتظامات کو دیکھے اور اس میں دلچسپی لے۔ اس کے نتیجے میں ہم تعلق داروں اور جاگیرداروں کے رویے میں اہم تبدیلی دیکھتے ہیں۔ خصوصیت سے اودھ کے تعلق داروں نے اپنی زمینوں کے بندوبست اور انتظام پر خصوصی توجہ دی۔ اس کے لیے باقاعدہ سے منتظمین کو مقرر کیا۔ مثلاً پرتاب گڑھ کی جاگیریں پر عہدہ دار تھے دیوان ریاست، افسر صیغہ عدالت، افسر صیغہ مال، پش و دست، منشی برائے معتمد خانگی، نائب معتمد خانگی اور نائب معتمد صیغہ مال اور مختار۔ اس نئے انتظامی ڈھانچے کی وجہ سے تعلق داروں نے نہ صرف بدعنوانیوں کو روکا بلکہ اپنی آمدنی میں خطیر اضافے بھی کیے۔ یہ بھی ہوا کہ جن تعلق داروں نے جاگیر کے انتظامات میں دلچسپی نہیں لی اور ان کا صحیح بندوبست نہیں کیا، وہ اپنی جاگیروں کی آمدنی کو برقرار نہیں رکھ سکے۔
कोर्ट ऑफ वार्ड। जागीर के इंतज़ामात में उस वक्त खलल पड़ता था जबकि वारिस नाबालिग, पागल या माजूर हो, या जागीरदार ने अपनी आमदन का ख्याल किए बगैर बेतहाशा कर्जा ले लिया और उसकी वजह से दिवालिया होने के करीब हो गया हो। इस सूरत हाल में बरतानवी हुकूमत कोर्ट ऑफ वार्ड के निज़ाम को रूशनास कराया ताकि उन जागीरों का इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से मुकर्रर ओहदेदार करें। पंजाब में 1893 ईस्वी में 64 जागीरों का इंतज़ाम कोर्ट ऑफ वार्ड संभाले हुए था। कोर्ट के मकासद की वजाहत करते हुए 1893 ईस्वी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसका मकसद जागीर के वारिस के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, साथ ही किसानों और जागीर के रहने वालों की फलाह बहबूद का भी ख्याल रखना है। कोर्ट इस बात का भी ज़िम्मेदार है कि निज़ाम आबपाशी, ज़राअत और मवेशियों की नस्ल, ख़ास तौर पर घोड़ों की नस्ल की अफजाइश पर खुसूसी तवज्जो दे। अगर मुनासिब हो तो और ज़मीन ख़रीद कर जागीर को वुसअत दे। ये भी कोर्ट का फ़र्ज़ है कि वो नाबालिग वारिस की तालीम का ख्याल रखे। इसी किस्म का कोर्ट ऑफ वार्ड सिंध में भी तश्कील दिया गया। 1907 ईस्वी में काउंसिल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के एक मेंबर लान गोपाल ने कोर्ट ऑफ वार्ड की अहमियत पर तकरीर करते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद है कि कदीमी ख़ानदानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि हुकूमत इस अमर को पूरी तरह से समझती है कि मालदार जागीरदारों का होना इसके लिए ज़रूरी है और इसलिए वो नहीं चाहती कि इस तबका का ख़ात्मा हो। उसने कहा कि जागीरदारों का तबका हुकूमत के इस्तेहकाम में दिलचस्पी लेता है और अमन व अमान बरकरार रखने में मदद करता है। लोगों में इसका बड़ा असर व रसूख है कि जिसकी वजह से पुरतशद्दुद इनकलाब के रास्ते रुके हुए हैं। इसका तजर्बा 1857 ईस्वी में ऊध में हुआ था। इसी वजह से लॉर्ड कैनिंग ने ऊध के ताल्लुकदारों की कदीमी हैसियत को बहाल किया। जो अंग्रेज़ ओहदेदार कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत जागीर के इंतज़ामात करते थे, उनको हुकूमत के ओहदेदारों के मुकाबले में ज़्यादा तनख्वाहें मिलती थीं। मसलन बलामपुर के एजेंट को 2000 रुपया माहाना और वार्ड के ट्यूटर को 800 रुपया माहाना तनख्वाह मिलती थी। कभी कभी कोर्ट ऑफ वार्ड इंतज़ामात के सिलसिले में ख़ास कवानीन और ज़ाब्ते भी बना लेते थे। मसलन बलामपुर ही में ख़ास कवानीन के तहत जागीर के हर फ़र्द के लिए खुसूसी ज़िम्मेदारियाँ मुकर्रर की गई थीं और उन्हें हिदायत दी गई थीं कि वो कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। अगर वो दौरों पर जाएं तो कैसे सफ़र करें। मसलन अगर स्पेशल मैनेजर दौरे पर जाए तो उसे ये हक था कि वो 2 हाथी और 1 फ़ौजी साथ में रख सकता है, जो 1 नायक और 4 सिपाहियों पर मुश्तमिल होता था। हुकूमत ने इन जागीरों के लिए जो कर्ज़े में जकड़ी हुई थीं और जिनके मालिकान उन्हें रहन रखने पर मजबूर थे, ऐसी जागीरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कवानीन बनाए। 1876 ईस्वी में सिंध में एक कानून के ज़रिए मकरूज़ जागीरदार को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। उसकी मिल्कियत उस वक्त तक हुकूमत के पास रहती थी कि जब तक बकायाजात अदा ना कर दिए जाएं। पंजाब में साहूकारों का ज़ोर तोड़ने के लिए 1901 ईस्वी में कानून पास हुआ जो पंजाब एलियनेशन एक्ट कहलाता है। इसके तहत आबादी को ज़राती बुनियादों पर तकसीम किया गया। उसके तहत गैर ज़राती ज़मीनें नहीं खरीद सकता था। इस कानून ने जागीरदार को जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ दिया। कानून विरासत। जागीर की हिफाजत के लिए ये भी ज़रूरी था कि ये विरासत में तकसीम दर तकसीम ना हो, क्योंकि उस सूरत में जागीरदार तबका न सिर्फ कमज़ोर होता बल्कि वक्त के साथ साथ ख़त्म भी हो जाता। अंग्रेज़ों के जहन में इंग्लिस्तान का विरासत का कानून था कि जिसमें सिर्फ बड़ा लड़का जायदाद का वारिस होता था और बाकी लड़कों को अपना कैरियर खुद बनाना होता था। इस कानून की वजह से न सिर्फ जायदाद महफूज रहती थी बल्कि जागीरदार तबका अपनी कदामत और रिवायात को भी बरकरार रखता था। इसलिए बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में भी इस कानून के तहत जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहा।
اگرچہ ہندوستان میں کچھ خاندانوں میں یہ رواج تھا کہ جائیداد ایک فرد کو مل جاتی تھی اور یہ اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ دوسرے اراکین خاندان کے وظیفے مقرر کرتے۔ پنجاب میں 1902 میں لیجسلیٹو کونسل کے اجلاس میں جانشینی کا قانون پاس ہوا کہ جس میں جاگیردار کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنا جانشین نامزد کیا کرے۔ مئی 1903 میں پنجاب لا ایکٹ 1866 کے سیکشن 8 میں ترمیم پر تقریر کرتے ہوئے مسٹر ٹرپر نے کہا کہ جب مئی 1860 میں لارڈ کیننگ نے جاگیرداروں میں اسناد تقسیم کی تھیں تو ساتھ ہی میں یہ کہا تھا کہ سیاسی طور پر یہ امر انتہائی ضروری ہے کہ جانشینی کے قانون کے نفاذ کی ہمت افزائی کی جائے۔ گورنر کا خیال ہے کہ لوگوں کے لیے اس سے زیادہ بدقسمتی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جس معاشرے میں جاگیردار اہم طبقہ ہوں وہاں دولت مند اور با اثر خاندان آہستہ آہستہ لاتعداد غریب خاندان میں بدل جائیں۔ ہز ایکسلنسی کا خیال ہے کہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو مطمئن رکھنا بھی مشکل ہوگا۔ اس بل میں ایسی کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے جو جاگیردار کو مجبور کرے، بلکہ جاگیردار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے خود اپنے طور پر ایسے اصول وضع کرے کہ جس سے اس کی جائیداد کئی وارثوں میں تقسیم در تقسیم نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں صوبہ کے اعلیٰ خاندان آہستہ آہستہ اپنا سماجی رتبہ کھو دیں گے۔ اسناد کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ جاگیردار اور حکمران خاندان تمام ہندوستان میں ہر میجسٹی ملکہ کی خواہش کے مطابق ہمیشہ کے لیے قائم رہیں اور گھرانوں کی عظمت و شان کی نمائندگی کرتے رہیں۔ برطانوی حکومت ہندوستان کے مختلف حصوں اور علاقوں میں کوشش کرے کہ وراثت کے ایسے قوانین بنائے کہ جن کے ذریعے جائیداد ایک یونٹ میں قائم رہے۔ مثلاً کرنل ویس کی کوشش سے ہزارہ کی جاگیرداری کو وراثت میں دینے کے سلسلے میں فرنٹیئر ریگولیشن 1876 میں دفعات رکھی گئی تھیں۔ قانون وراثت کے باوجود وراثت کے معاملات پر وارثوں میں اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے جن کا فیصلہ عدالتیں کرتی تھیں۔ حکومت کی دلچسپی اس امر میں زیادہ تھی کہ جائیداد تقسیم نہ ہو اور ایک ہی وارث کے پاس رہے۔ تعلیم اور سرکاری ملازمتیں۔ جاگیرداروں کو جدید زمانے کے تقاضوں سے روشناس کرانے کی غرض سے برطانوی حکومت نے اس بات کی کوشش کی کہ ان میں جدید تعلیم کا شوق پیدا کیا جائے، کیونکہ یورپی تعلیم کے حصول سے یہ طبقہ انگریزوں کے اور قریب آ جاتا۔ ان ابتدائی کوششوں کا جاگیردار طبقے نے کوئی ہمت افزا جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کے لیے تعلیم ضروری نہیں تھی۔ ان کے سماجی رتبہ اور عزت کی بنیاد زمین اور اس سے پیدا شدہ دولت پر تھی۔ جاگیر کے انتظام کے لیے وہ تعلیمی یافتہ لوگوں کو ملازم رکھ لیتے تھے۔ اگر ان میں تعلیم کا رواج تھا بھی تو وہ روایتی تعلیم تھی۔ مذہبی علوم، شعر و شاعری اور ادب ان کی دلچسپی کا باعث ہوا کرتے تھے۔ جاگیرداروں کے بچے اسکول جانا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہاں انہیں عام بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا تھا۔ اس لیے ان کی تعلیم کے لیے استاد گھروں پر آتے تھے، جس کی وجہ سے معاشرے میں استاد کی عزت کم تھی، کیونکہ وہ بھی عام ملازمین کی طرح گھر گھر جا کر اپنی معاش پیدا کرتے تھے۔ چونکہ جاگیرداروں کو کسی ملازمت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس لیے سند یا سرٹیفکیٹ کی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس لیے جب حکومت نے انہیں اسکول میں آنے کو کہا تو اس کی سخت مزاحمت کی گئی۔ اول تو یہ بورڈنگ ہاؤس میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے جہاں ڈسپلن کے لیے قوانین و ضوابط تھے، جبکہ یہ خود کو ان سے بالا تر سمجھتے تھے۔ دوسرے اسکول میں جسمانی سزائیں بھی دی جاتی تھیں جو ان کے لیے بے عزتی کا باعث تھیں، لیکن حکومت کی کوشش تھی کہ انہیں اسکول میں لایا جائے تاکہ ان میں سماجی شعور پیدا ہو۔ لہٰذا انہوں نے ان کے لیے مراعات رکھیں کہ وہ میس میں کھانے کے بجائے خود اپنا کھانا پکوا سکتے ہیں، اپنی خدمت کے لیے ملازم رکھ سکتے ہیں، اور یہ کہ انہیں کوئی جسمانی سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے ان کے لیے خصوصی تعلیمی ادارے قائم کیے، جیسے 1886 میں لاہور میں ایچ ایس این کالج،
یہاں صرف جاگیرداروں کے لڑکوں کو داخلہ ملتا تھا۔ 1890 عیسوی میں تعلق داروں کے لڑکوں کے لیے کولون اسکول وغیرہ۔ تعلق داروں کا یہ طبقہ 2 یا 3 نسلوں کے بعد بدل گیا۔ اب وہ دیہاتی اور اجڑ جاگیردار نہیں رہا کہ جو اپنی گھڑیوں اور قلعوں میں رہتا تھا، بلکہ یہ انگریزی فیوڈل لارڈ بن گیا جس نے کولون تعلق داروں کے کالج میں تعلیم حاصل کی تھی، جو انگریزی لباس پہنتا تھا، جو اپنے دوستوں کو خاندان کی ایلبم دکھاتا تھا اور انہیں شیمپین اور سگار پیش کرتا تھا۔ اب اس کی مٹی سے بنی ہوئی حویلیاں غائب ہو گئی تھیں اور ان کی جگہ جدید بڑے بڑے مکانات نے لے لی، جن میں بھس بھرے شیر، نادر اشیاء اور کوئین وکٹوریہ کی تصویر نظر آتی تھی۔ حکومت نے جاگیرداروں سے تعلقات مضبوط کرنے اور عوام میں ان کی حیثیت بڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہیں حکومت کی ملازمتوں میں شامل کیا جائے۔ اس طرح سے وہ خود کو حکومت میں شریک سمجھیں گے اور اس سے ان میں وفاداری کے جذبات گہرے ہوں گے۔ چنانچہ اس مقصد کے تحت انہیں آنرری مجسٹریٹ، میونسپلٹی کا ممبر یا صدر، ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر اور لیجسلیٹو کونسل کا رکن مقرر کیا گیا۔ ان ملازمتوں، آنرری عہدوں اور حکومت کی طرف سے مختلف اداروں کے نامزد رکن کی حیثیت سے ایک طرف تو یہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے تھے، دوسرے اس کی وجہ سے ان کے تعلقات برطانوی عہدیداروں سے قریبی ہو جاتے تھے۔ خطابات و مراعات۔ لیکن جہاں برطانوی حکومت ان کے تحفظ کے لیے کوشاں تھی، وہاں اس تحفظ کی اولین شرط یہ تھی کہ وہ حکومت کے ساتھ وفادار رہیں اور کسی بھی ایسی سرگرمی میں حصہ نہ لیں کہ جن سے حکومت کو نقصان پہنچے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جو قوانین و ضوابط بنائے، ان کے ذریعے سے انہوں نے جاگیرداروں پر اپنا تسلط برقرار رکھا۔ حکومت اس بات کو خوب جانتی تھی کہ ایک جاگیردار خاندان کے لیے سب سے اہم بات معاشرے میں اس کی عزت اور وقار ہے۔ اگر یہ برقرار رہے گا تو وہ مطمئن رہے گا اور حکومت سے وفاداری کرے گا۔ اس لیے حکومت ہندوستان کی قومی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے امراء کو ان کی خدمات کے پیش نظر خطابات دیا کرتی تھی۔ ان خطابات سے ان کی عزت مقصود تھی۔ اس لیے جہاں ایک طرف قدیمی خطابات کو بھی روس شناس کرایا، جیسے آرڈر آف برٹش انڈیا، اسٹار آف انڈیا وغیرہ، ہائنس کا خطاب صرف ریاست کے حکمرانوں کو دیا جاتا تھا۔ خطابات کے علاوہ خدمات کے اعتراف میں انہیں میڈل بھی دیے جاتے تھے، جیسے ڈسٹنگوش سروس میڈل، دی برٹش وار، دی وکٹری میڈل اور سلور جوبلی میڈل وغیرہ وغیرہ۔ خطابات دیتے وقت جاگیردار کے بارے میں پوری معلومات اکٹھی کی جاتی تھیں، اس کے خاندان اور اس کی خدمات کو دیکھا جاتا تھا۔ مثلاً 1862 عیسوی میں حکومت سے اودھ کے ڈسٹرکٹ آفیسر سے کہا کہ وہ تعلق داروں کی ایک فہرست تیار کرے کہ کون کس خطاب کا حقدار ہے۔ لہٰذا اس فہرست کی تیاری میں جن چیزوں کو مد نظر رکھا گیا تھا وہ وفاداری، پبلک خدمات اور معاشرے میں اثر و رسوخ تھیں۔ اکثر تعلق دار خطاب حاصل کرنے کے لیے کئی سال کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔ مثلاً جہانگیر آباد کے تصدق حسین کو راجہ کا خطاب 12 سال بعد ملا۔ ان خطابات کی وجہ سے جاگیرداروں کا حکومت سے وفادار رہنے اور زیادہ سے زیادہ خدمات ادا کرنے کا مقابلہ ہو جاتا تھا۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اسے بھی اس کے رتبے کے مطابق کوئی نہ کوئی خطاب مل جائے تاکہ وہ اپنے ہم رتبوں میں بے عزت نہ ہو۔ کے بعد حکومت کی یہ بھی پالیسی تھی کہ جاگیرداروں کو دوسرے طبقوں سے ممتاز کرنے کے لیے انہیں مراعات دی جائیں، کیونکہ ان کے ذریعے ان میں اور عام لوگوں میں فرق قائم ہو جاتا تھا۔ مثلاً غدر کے بعد حکومت نے تمام لوگوں سے اسلحہ واپس لے لیا تھا، لیکن اب اسلحہ رکھنے کی اجازت وفادار جاگیرداروں کو دے دی گئی۔ اسی طرح سے 1857 عیسوی کے بعد
جاگیرداروں کے مسلح محافظ دستے ختم کر دیے گئے تھے، مگر اب جاگیرداروں نے دوبارہ سے کوشش کی کہ انہیں محافظ دستے رکھنے کی اجازت دی جائے۔ یہ حفاظتی دستہ دراصل حفاظت کے لیے اتنا ضروری نہیں تھا جتنا کہ ذاتی شان و شوکت اور رعب کے لیے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بڑے جاگیرداروں کو یہ مراعات دی گئیں، جیسے کہ بلرام پور کے راجا کو 500 مسلح سپاہی اور 7 توپیں رکھنے کی اجازت تھی۔ جاگیردار اپنی حیثیت اور مرتبہ کو برقرار رکھنے کی خاطر ہر وہ مراعات چاہتے تھے جو ان میں اور عام لوگوں میں فرق ظاہر کرے، لہٰذا ان کو ایک مراعات یہ بھی دی گئی کہ وہ دیوانی عدالت میں حاضری سے مستثنیٰ ہوں گے، کیونکہ کسی جاگیردار کے لیے یہ بڑی بے عزتی کی بات تھی کہ اسے عام لوگوں کے ساتھ عدالت میں حاضر ہونا پڑے۔ جاگیرداروں کے درمیان مقابلہ کی فضا قائم کرنے کے لیے حکومت جاگیرداروں کو کمشنر، لیفٹیننٹ گورنر یا وائس رائے کے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیتی تھی۔ ایک تو دربار میں آنے کی دعوت اور کسی بڑے برطانوی افسر سے شرف ملاقات باعث فخر بات ہوتی تھی۔ اس کے بعد حکومت نے ان کے مراتب کے لحاظ سے دربار میں ان کی نشستوں کو رکھا تھا۔ ان میں جن لوگوں کو اولین صف میں بیٹھنے کو ملتا تھا وہ دوسروں کے مقابلے میں خود کو برتر سمجھتے تھے۔ ان درباروں میں حاضر ہونے والے جاگیردار نظر پیش کرتے تھے، جو کہ ایک قدیم ہندوستانی روایت تھی اور جس سے وفاداری کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کے بدلے میں اسے خلعت، انعامات اور تحائف دیے جاتے تھے۔ چونکہ دربار کا ادارہ قدیم ہندوستانی روایت کو جاری رکھے ہوئے تھا، اس لیے جاگیردار اس کے انعقاد اور اس کے آداب کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اس موقع پر شامل ہو کر وہ اپنی شان و شوکت اور رعب و دبدبہ کو بھی ظاہر کرنا چاہتے تھے، جس سے ان کی رعیت متاثر ہوتی تھی۔ جب 1873 میں وائس رائے نے خلعت دینی بند کی تو اس پر جاگیرداروں میں سخت رد عمل ہوا، کیونکہ رسم کے لحاظ سے نظر اور خلعت دونوں کی عوام میں انتہائی اہمیت تھی۔ اس سے ان کے اور برطانوی حکومت کے تعلقات معلوم ہوتے تھے۔ حکومت نے ان مراعات کو جاگیرداروں کے خلاف اس وقت استعمال کیا کہ جب ان کا رویہ حکومت کے خلاف ہوتا یا حکومت کو ان کے کسی عمل سے شک گزرتا، تو ایسے موقعوں پر حکومت ان سے مراعات چھین کر یا کم کر کے انہیں راہ راست پر لے آتی تھی۔ مثلاً دربار میں ان کی نشستوں کو پیچھے کر دینے سے انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، یا ان کی دربار میں حاضری ہی بند کر دی جاتی تھی اور ان کی نشست منسوخ کر دی جاتی تھی، تو ان کے دماغ درست ہو جاتے تھے اور وہ فوراً حکومت سے معافی کے خواستگار ہوا کرتے تھے۔ اس لیے جاگیرداروں کو ایک مرتبہ جو مراعات مل جاتی تھیں وہ انہیں بچانے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ اس کے لیے وہ حکومت اور اس کے عہدیداروں کو خوشامد میں رہا کرتے تھے۔ جب ایک مرتبہ ان کا انحصار حکومت کی خوشنودی پر ہو گیا تو ان کی خود مختار حیثیت ختم ہو گئی اور وہ حکومت کے خلاف کسی بھی سرگرمی میں خود کو ملوث ہونے سے بچاتے تھے۔ اس کے برعکس خود کو مراعات کا حقدار ثابت کرنے کی غرض سے ہر موقع پر حکومت سے وفاداری کا مظاہرہ کرتے تھے، اور جب بھی ضرورت پڑتی تھی حکومت کے مختلف فنڈوں میں مالی عطیات بڑھ چڑھ کر دیتے تھے، جیسے امپیریل فنڈ برائے سلور جوبلی فنڈ وغیرہ۔ جاگیرداری کی اس اعلیٰ حیثیت اور معاشرے میں ان کی عزت و وقار کے باوجود بیوروکریسی انہیں اپنی رعایا سمجھتی تھی اور ان کے اور اپنے درمیان ایک فاصلہ رکھتی تھی اور خود کو ان سے برتر اور ان کا سرپرست سمجھتی تھی۔ اس کا احساس وہ جاگیردار طبقہ کو برابر دلاتے رہتے تھے کہ ان کا معاشرے میں جو مقام ہے اور جن مراعات کے وہ حقدار بنے ہوئے ہیں یہ سب ان کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ انہیں اپنی رعایا سمجھتے ہوئے وہ اکثر ان کے رویے پر ڈانٹتے، جھڑکتے اور برا بھلا کہتے۔ اگر جاگیردار اپنے فرائض بخوبی پوری نہیں کرتا تو اس پر تنقید بھی کرتے تھے۔ بیوروکریسی کا اپنا رویہ تھا۔ جب کوئی جاگیردار کسی انگریز عہدیدار سے ملنے جاتا تو اول تو اسے عمارت کے اندر آنے نہ دیا جاتا، بلکہ باہر دھوپ میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے انتظار کرایا جاتا۔ ایک آدھ گھنٹے بعد اسے برآمدے میں آنے کی اجازت ملتی تھی،
پھر چپڑاسیوں کی خوشامد کر کے اسے افسر سے ملنے کی اجازت ملتی تھی۔ اگر وہ چپڑاسی کو اچھی سی ٹپ نہ دیتا تو اسے بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نہیں ملتی تھی۔ جب وہ گورنمنٹ ہاؤس جاتا تو داخلے سے پہلے ان کی تلاشی لی جاتی تھی۔ کئی جگہ افسر کے کمرے میں جانے سے پہلے انہیں جوتے اتارنا پڑتے تھے۔ چونکہ یہ ان جاگیرداروں کے مفاد میں تھا کہ وہ افسران اعلیٰ کو خوش رکھیں، اس لیے وہ اس بے عزتی کو برداشت کرتے تھے اور ان کے ساتھ خوشامدانہ رویہ اختیار کرتے تھے۔ لہٰذا جاگیردار کے کردار کے دو پہلو تھے۔ ایک طرف وہ رعیت اور عام لوگوں کے ساتھ رعونت سے پیش آتا تھا اور خود کو برتر و اعلیٰ سمجھتا تھا۔ دوسری طرف برطانوی افسروں کے ساتھ وہ خوشامدانہ لہجہ اختیار کر کے خود کو اپنے منصب سے گرا لیتا تھا۔ کردار کی اس دوئی اور کمزوری نے جاگیردار طبقے کو اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ کسی بھی مسئلے پر حکومت سے احتجاج کرے یا اس سے مقابلہ کرے۔ عہد برطانیہ میں جاگیرداری کے نظام کی تشکیل میں برطانوی حکومت نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا۔ اس نے اس نظام میں جو تبدیلیاں کیں اس کے پس منظر ایک غیر ملکی حکومت کا رویہ تھا جو اس ملک میں اپنے اقتدار کو قائم کرنے اور استحکام دینے کے لیے حمایتیوں کا ایک ایسا گروہ تشکیل دینا چاہتی تھی جو اس کے ساتھ وفادار ہو۔ نظام جاگیردار کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کی غرض سے انہوں نے لمبی جائیداد کے اصول کو روشناس کرایا۔ پھر اس جائیداد کے تحفظ کے لیے وراثت کے قانون، کورٹ آف وارڈ اور جائیداد کی منتقلی کے بارے میں قوانین بنائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے جاگیردار کے روایتی اختیارات بھی چھین لیے، جن میں یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ اپنے علاقے میں امن و امان برقرار رکھے اور فیصلے کرے۔ اب یہ اختیارات پولیس اور عدالتوں کو دے دیے گئے۔ جاگیرداروں کو اب اجازت نہیں تھی کہ وہ فوج رکھیں اور حکومت کو فوجی مدد کریں، کیونکہ حکومت کی اپنی فوج تھی اور وہ پہلے کے حکمرانوں کی طرح فوجی امداد کے لیے جاگیرداروں کی محتاج نہیں تھی۔ فوج کے نہ ہونے سے جاگیرداروں کی حیثیت متاثر ہوئی، کیونکہ اب وہ فوج کے بغیر اپنی روایتی حیثیت کو برقرار نہیں رکھ سکتے تھے، بلکہ اس کے لیے اسے حکومت اور حکومت کے عہدیداروں کا محتاج ہونا پڑا۔ اس لیے اب ڈسٹرکٹ آفیسر، کمشنر، گورنر، لارڈ وائسرائے کی اتھارٹی اہم ہو گئی۔ برطانوی حکومت کی اس تشکیل نو نے جاگیردار کے کردار کو بدل کر رکھ دیا۔ اب وہ حکومت کی نظام کا ایک ایسا حصہ تھا جو مکمل طور پر حکومت کے سہارے قائم تھا۔ ریاستیں اور جاگیرداری نظام۔ برطانوی حکومت نے اپنے مفادات کی خاطر ہندوستان میں کئی چھوٹی و بڑی ریاستوں کو باقی رکھا اور ان کو اندرونی معاملات میں خود مختاری دے دی۔ ان ریاستوں کی حیثیت یہ تھی کہ ان کے راجا، مہاراجا اور نواب برطانوی حکومت کے وفادار تھے، اور جیسا کہ مغلوں نے راجپوت حکمرانوں کو موروثی حقوق دے رکھے تھے، یہی حقوق برطانوی حکومت نے ریاستوں کے حکمران کو دے رکھے تھے۔ ان ریاستوں میں ان کا اپنا جاگیرداری نظام تھا۔ یہ جاگیریں اکثر ریاست کے بڑے عہدیداروں کو بطور تنخواہ دی جاتی تھیں۔ ان میں سے کچھ موروثی ہوتی تھیں اور کچھ ایسی کہ جب حکمران چاہے انہیں واپس لے سکتا تھا یا ضبط کر سکتا تھا۔ نظام آف حیدرآباد کی ریاست میں 5 قسم کی جاگیریں تھیں۔ خالصہ، جس کا انتظام دیوان کرتا تھا۔ پائیگاہ کے امراء، جن کا شمار بڑے جاگیرداروں میں ہوتا تھا اور انہیں یہ جاگیریں وراثت میں ملی ہوئی تھیں۔ صرف خاص کی جاگیر جو نواب کے ذاتی اخراجات کے لیے ہوتی تھی۔ سمستھان، یا وہ قدیم جاگیردار جو نظام سے پہلے دکن میں موجود تھے۔ ان کے علاوہ وہ جاگیریں تھیں جو بطور تنخواہ دی جاتی تھیں۔ دکن کی ریاست میں وہ جاگیردار خاندان اہم تھے جو آصف جاہ کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ انہیں وفاداری اور خدمات کے صلے میں جاگیریں دی گئی تھیں۔ جاگیردار خاندانوں میں رائس تھے جو کہ دفتر مال اور انتظامیہ میں کام کرتے تھے۔ کچھ مراہٹا اور براہمن خاندان تھے کہ جنہیں جاگیریں ملی ہوئی تھیں۔ ان کے علاوہ مقامی سرداروں کو خراج کی ادائیگی کی شرط پر زمینیں دی گئی تھیں۔ بڑے جاگیرداروں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے علاقوں میں امن و امان قائم رکھیں گے اور ریونیو وصول کریں گے۔
ایک زمانے میں فوج مہیا کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی جو بعد میں ختم ہو گئی۔ ان کے علاوہ بہت سی چھوٹی جاگیریں تھیں جو ایک گاؤں پر مشتمل ہوتی تھیں۔ ان جاگیروں کا انتظام انتہائی ناقص تھا۔ یہاں پر رعیت پر جو ظلم ہوتا تھا اس کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دکن میں بڑے جاگیردار صرف ریونیو کی وصولی میں دلچسپی لیتے تھے، اس لیے انہوں نے بڑی دولت اکٹھی کر لی تھی اور اپنی آمدنی کے لحاظ سے یہ ہندوستان کے بعض چھوٹے راجاؤں سے زیادہ شان سے رہتے تھے۔ مثلاً سرکش پر شاد کول کی سالانہ آمدنی 32 لاکھ روپے تھی۔ سالار جنگ کی اپنی فوج تھی جو 3000 سواروں پر مشتمل تھی۔ لامحدود اختیارات کی وجہ سے یہ جاگیردار انتہائی طاقتور تھے۔ یہ اپنا دربار منعقد کرتے تھے اور خود کو رعایا کا سرپرست سمجھتے تھے۔ رعایا نظام سے پہلے ان کی وفادار تھی کیونکہ اس کا واسطہ انہی سے پڑتا تھا۔ یہی صورتحال دوسری ریاستوں کی تھی جہاں حکمرانوں سے نیچے ٹھاکر، سردار اور جاگیردار ہوتے تھے۔ یہ ان ریاستوں میں روایتی کردار ادا کرتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ریاست کے حکمران کو اپنے قابو میں رکھ کر اپنے اختیارات کو وسیع کریں۔ اس لیے ریاست کے دربار سازشوں کا گڑھ ہوا کرتے تھے۔ ریاستی جاگیرداروں کے اختیارات کا اندازہ گولیار کی ریاست کے ایک بڑے جاگیردار سے لگایا جا سکتا ہے جس کا نام ستول تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اپنی جاگیر میں عدالتی اختیارات حاصل ہیں۔ اس کی اپنی پولیس ہے جو کہ امن امان برقرار رکھتی ہے۔ اس کا اپنا تحصیلدار ہے کہ جو ریونیو کی وصولیابی کرتا ہے۔ اس کے علاقے میں اس کے علاوہ کسی اور کو شکار کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے اپنے ماتحت جاگیردار، زمیندار اور ٹھیکہ دار ہیں۔ ان مراعات کے بدلے میں اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس کا لڑکا ریاست کی خدمات سر انجام دے گا۔ گوالیار میں سرداروں اور جاگیرداروں کے لڑکوں کے لیے ایک اسکول تھا جہاں انہیں میٹرک تک تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے بعد انہیں انتظامی امور اور مالی معاملات میں تربیت دی جاتی تھی کیونکہ ریاست کے اعلیٰ عہدوں پر یہی لوگ فائز ہوتے تھے۔ ریاستوں میں جاگیرداروں کا فرض تھا کہ وہ پابندی سے حکمران کے دربار میں حاضری دیں اور اس کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے تمام خدمات سر انجام دیں۔ اس لیے اکثر جاگیردار اپنی جاگیر کے انتظام سے زیادہ حکمران کی خوشامد میں مصروف رہتے تھے اور کسانوں اور کاشتکاروں کی حالت بہتر بنانے کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ رعیت اور حکمران کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہو اور اسے ان کی صحیح صورتحال کی خبر نہ ہو۔ برطانوی حکومت ان ریاستوں کے معاملے پر نظر رکھتی تھی اور جہاں حالات زیادہ خراب ہوتے تھے وہاں وہ اپنے افسروں کو عاریتاً دے کر انتظامات ٹھیک کرا دیتی تھی۔ اس روایتی نظام میں حکمران اور جاگیرداروں کو جو حیثیت تھی اس میں ان کے خلاف بغاوت کرنا یا ان کے خلاف بولنا وفاداری کے خلاف تھا۔ اس لیے کسان اور کاشتکار ان کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے اور ان کے خلاف حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے تھے۔ اس کی مثال 1920 کی دہائی میں الہور کے راجا جے سنگھ کی ہے کہ جو اپنی رعایا سے اس قدر ریونیو اور ٹیکس وصول کرتا تھا کہ اس کی وجہ سے لوگ انتہائی مفلس اور غریب ہو گئے تھے۔ وہ اس قدر ظالم مشہور تھا کہ بوڑھی بیوہ عورتوں کو شیر کے شکار کے لیے بطور چارہ استعمال کرتا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت نہیں کی کیونکہ ایک تو اس میں ان کا جذبہ وفاداری آڑے آتا تھا، دوسرے ان میں سیاسی شعور کی کمی تھی۔ لہٰذا ہندوستان میں دونوں قسم کا نظام جاگیرداری تھا۔ برطانوی علاقے میں جاگیردار حکومت کے تسلط میں تھے۔ ریاستوں میں یہ روایتی طور پر حکمران کے ماتحت تھے مگر اپنے علاقوں میں ان کے اختیارات تھے۔ برطانوی علاقے میں صنعت و حرفت کی ترقی کے ساتھ معاشرہ میں تبدیلی آئی مگر ریاستوں میں تاریخی عمل کو منجمد کر کے رکھا گیا اور بہت کم اصلاحات کی گئیں۔ اس لیے ریاستی ڈھانچہ بغیر تبدیلی کے عمل کے پسماندہ ہوتا چلا گیا۔
بلکہ جب ریاستی حکمرانوں کو برطانوی حکومت سے تحفظ مل گیا تو انہوں نے اپنی پوری توجہ عیاشی و آرام طلبی پر لگا دی اور اپنی دولت کو اپنی ذاتی خواہشات پر خرچ کیا اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کم کام ہوئے۔